احمد گاؤں میں رحیم نامی کمہار کی بہت شہرت تھی۔ گاؤں کے ارد دوسرے گاؤں کے لوگ رحیم کے بنائے ہوئے گھڑے، تسلے، کھوٹے، پیالے اور ہانڈیاں استعمال کرتے۔ رحیم کے ہاتھ سے بنے برتن خوبصورت ہونے کے ساتھ مضبوط بھی ہوتے۔ چکنی اور مٹی کے گھڑے میں رکھا ہوا پانی شدید گرمی میں بھی ذائقہ دار رہتا۔ اسی طرح ہانڈیاں بھی سالہ سال چلتی اور ان میں پکنے والے سالن بھی ذائقے اور خوشبو میں لاجواب ہوتے۔ مٹی کی ہانڈی میں پکے ہوئے کھانے کا ذائقہ کسی دوسرے برتن میں پکنے والے کھانے سے بالکل مختلف ہوتا۔ رفتہ رفتہ رحیم کے برتنوں کی دھوم شہرت اور مانگ بڑھتی گئی۔ گاؤں میں اکرام نامی ایک اور کمہار بھی رہتا تھا۔ سرخ پہاڑوں کے اس پار رہنے والا اکرام کمہار رحیم سے بغض رکھتا تھا اور کھلے عام اسے ناپسندگی کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بنے ہوئے برتن خوبصورت ہوتے مگر انتہائی ناپائیدار، جن کے کنارے جلد ٹوٹ جاتے تھے۔ لوگ اس سے دلچسپی سے برتن خریدتے مگر کچھ دنوں میں ہی ٹکڑوں میں بٹ جاتے۔ اس بنا پر ایسا ایسا گاہک کم ہونے لگے اور اکرام کا کام ٹھپ ہوتا گیا۔ غصے میں بڑا وہ پچو تھپ کھاتا رہتا کہ لوگ برتن احتیاط سے سنبھال نہیں پاتے تو بھلا اس میں میرا کیا قصور، میں تو محنت کرتا ہوں اور میری کوئی قدر کرنے والا ہی نہیں۔ جبکہ رحیم کے پیچھے سب پاگل ہیں۔ گاؤں والے اکرام کے غصے اور بدزبانی کی وجہ سے بھی اس سے تعلق کم رکھتے تھے۔ رحیم بہت رحم دل، نیک، اچھا اور آجزانہ فطرت انسان تھا۔ وہ برتن بنانے کے لیے اونچی پہاڑی کے قریب میدان سے سرخ نیلے پیلے رنگ کی چکنی مٹی کے بوڑے بھر بھر کر لاتا۔ گھر آ کر مٹی کو خوب اچھی طرح چھان کر پہلے کنکر وغیرہ الگ کرتا۔ اس کے بعد مٹی کو تب تک چھاننی سے گزارتا جب تک صاف ستھری اور ملائم مٹی کا ڈھیر جمع نہ ہو جاتا۔ پھر وہ اللہ کا نام لے کر صاف پانی سے ملائم مٹی کو گوندھ کر خوب اچھی طرح یکجا کرتا۔ گوندھی ہوئی مٹی کو گھومتے ہوئے بھیا جسے چاک کہتے ہیں، اس پر چڑھاتا اور بڑے پیار اور توجہ سے مٹی کو مطلوبہ شکل میں ڈال دیتا۔ تیار ہونے والے ہر برتن کو احتیاط سے کھلے صحن میں دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیتا اور آخر میں کچی مٹی کے برتن بھٹی میں رکھ کر پکا لیتا۔ جب سے اکرام کو پتہ چلا تھا کہ رحیم کے برتن اب قریبی شہر میں بھی پہنچنے لگے ہیں تو وہ رحیم کی بڑھتی ہوئی شہرت سے بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس لیے کام میں اکرام کا دل نہیں لگتا اور تھوڑا بہت جو کام کرتا بے دلی سے کرتا۔ میں بھی تو وہیں سے مٹی لے کر آتا ہوں جہاں سے رحیم لے کر آتا ہے، خوب گوندھ کر اسی طرح گھومتے ہوئے پہی پر رکھ کر مٹی کو برتنوں کی شکل دیتا ہوں، خوبصورت نقش و نگار بناتا ہوں، مگر میرے بنائے ہوئے برتنوں میں وہ بات کیوں نہیں جو رحیم کے بنائے ہوئے برتنوں میں ہے۔ یہ سوچ سوچ کر وہ فکر مند رہتا۔ رحیم کے بنائے ہوئے برتن تواتر سے بکتے رہے۔ اتنا مشہور ہونے کے باوجود رحیم نے اپنے برتنوں کی نہ قیمتیں بڑھائیں نہ زیادہ کام سے کبھی جی چرایا۔ وہ اتنی ہی لگن اور محنت سے کام کرتا رہا۔ ایک روز اکرام نے سوچا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، کیوں نہ میں اپنے نقصان کا بدلہ رحیم سے لوں۔ یہ سوچ کر اکرام نے ایک شام رحیم کے گھر کا رخ کیا۔ گھر کے کھلے صحن کے ایک حصے میں چاک اور بھٹی لگی ہوئی تھی۔ اسی طرح کچے برتنوں کو قطار در قطار سوکھنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اکرام نے دیوار سے سر اٹھا کر اندر جھانکا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور نشانہ لینے کی ٹھانی تاکہ ایک ایک کر کے سبھی برتن ٹوٹ جائیں۔ اس سے قبل کہ وہ پتھر اٹھاتا پتہ نہیں کیسے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پیچھے کی طرف جا گرا۔ وہ رحیم کی محنت برباد کرنے آیا تھا مگر چوٹ کھا کر واپس جانے لگا۔ اس میں ببو رحیم نے نرم و ملائم گوندھی ہوئی مٹی کو گھومتے ہوئے پہی پر چڑھایا۔ یہ تھا کہ ایک فقیر صدا لگاتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہوا، اے اللہ کے بندے پانی پلا دے، بڑی پیاس لگی ہے۔ وہ رحیم کے بنائے برتنوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر رحیم دھیرے سے مسکرایا، اپنے بیٹے کو پانی لانے کا کہا اور خود مٹی کی ہانڈی کی شکل میں ڈالنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی نرمی تھی کہ جس پیار سے وہ برتن بنا رہا تھا اس نے فقیر کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ پیالے سے پانی پی کر فقیر کا دل خوش ہو گیا۔ کیسا میٹھا پانی تھا اور کتنا ہلکا پھلکا سا پیالہ، یہ تم نے بنایا نا؟ اس نے پٹکنے کے انداز میں مٹی کا پیالہ زمین پر رکھا۔ وہ پھر بھی سلامت رہا۔ فقیر نے کہا، ایک وہ اکرام کمہار ہے جس کے بنائے برتن خواہ مخواہ ٹوٹتے رہتے ہیں، کھلکھلے اور پھس پھسے۔ سنا ہے بہت نکما ہے، مجھے لگتا ہے ڈھنگ سے کام بھی نہیں آتا۔ رحیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، وہ بھی اچھا کام کرتا ہے۔ اور پھر سے چاک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فقیر بہت حیران ہوا کہ اس نے اکرام کی برائی سن کر بھی برائی نہیں کی۔ حالانکہ رحیم جانتا تھا کہ اکرام اسے حسد کرتا ہے اور اس سے خوب برا بھلا کہتا ہے۔ ضرور تمہارے پاس کوئی جادو چراغا ہے، اسی وجہ سے تمہارے برتن نہ جلدی ٹوٹتے ہیں نہ ان کی تاثیر خراب ہوتی ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فقیر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ رحیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جو چیز خلوص دل سے بنا کر احترام سے پیش کی جائے اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ سن کر فقیر ٹھٹک گیا۔ کیسی گہری بات اس نے سادگی سے کہہ دی۔
مرے مرے قدم اٹھاتا وہ جہاں سے آیا، ادھر ہی کو لوٹ گیا۔ دن دھیرے دھیرے گزرتے رہے۔ رحیم کے برتنوں کی مانگ بڑھتی تو بڑھ رہی تھی، مگر اب لوگ اکرام اور اس کے بنائے برتنوں میں آنے والی تبدیلی کو دیکھ کر بھی حیران تھے۔ اکرام نے لوگوں سے خواہ مخواہ لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا۔ کام میں اس کی توجہ اور خلوص قابلِ رشک حد تک بڑھ چکا تھا۔ وہی لوگ جو اس کی بد زبانی سے تنگ تھے، اب اس کے چہرے پر نظر آنے والی نرمی اور مسکراہٹ دیکھ کر چونک اٹھتے۔ لوگوں کا دل اکرام کی طرف سے صاف ہوتے گیا اور دھیرے دھیرے سب اس کے ہاتھ کے بنے برتن، خوبصورت نقش و نگار سے سجے برتن خریدنے لگے۔ یہ بات بڑی حیرانی کی بات تھی کہ اب اس کے برتنوں کی بڑھ گئی تھی، لوگوں کی شکایات دور ہو چکی تھی۔ اکرام زندگی کا ایک اہم راز جان گیا تھا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس روز ان کے گھر میں فقیر کے روپ میں آنے والا دراصل اکرام تھا۔